بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ احباب کے سامنے واعظ کبیر حضرت مولانا منظور احمد حافظہ اللہ وہ تشریف فرما ہیں، اور میں انشاءاللہ مختصر وقت میں چند باتیں میر جمع احباب دل، میر جمع احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ چند باتیں اپنا درد دل، چند باتیں اس اشتہار پہ لگے عنوان کے حوالہ سے، اور چند باتیں اپنے مشن کے حوالہ سے کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ رب تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک سے زائد مقام پر اعلان فرمایا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خاتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آخری ہونے کی ایک دلیل ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت نے آپ کو جب منتخب فرمایا، آپ کو پسند فرمایا، تو اس سے قبل ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وبعثہ برسالتہ۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، تمام جہان والوں کے دلوں کو دیکھا، تمام اتقیاء کے دلوں کو دیکھا، تمام صلحاء کے دلوں کو دیکھا، ساری انسانیت کے اندر سب سے اعلیٰ، سب سے مجلہ و مصفہ، سب سے بلند و بالا، سب سے زیادہ شان والا، سب سے زیادہ مقام والا اگر کسی کو پایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، آپ کو پسند فرما لیا، آپ کو خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کو تاج و تخت ختم نبوت کا وارث بنا دیا۔ لوگوں سن لو، کائنات کا امام آج دنیا میں جلوگر ہوا ہے۔ آج سے پہلے انبیاء آتے رہے، آج سے پہلے رسول اللہ آتے رہے۔ دنیا سے ایک رسول جاتا، اس کے عقب میں دوسرا رسول آتا، ایک نبی آتا، دنیا سے جاتا، اس کے عقب میں دوسرا نبی آتا۔ آج وہ آیا ہے کہ جب وہ آیا تو اعلان کر دیا گیا، قل یا ایھا الناس
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آج وہ آیا ہے نہ کسی ایک مخصوص علاقے کا بڑا بن کے آیا، نہ کسی مخصوص زمانے کا بڑا بن کے آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو رہتی دنیا تک بڑا بن کے آیا ہے اور تمام زمانے کا بڑا بن کے آیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مستجاب الہی ظہیر صاحب۔ یہ بات سنو، جو شخص یہ بات خیال کرے کائنات کے امام کے بعد نبوت جاری ہے، کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، کائنات کے امام کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے۔ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا ہے، اس نے رب تعالی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ کے بارے میں رب تعالی کے اعلان کا انکار کیا ہے، اس نے رب تعالی کے دین کے اتمام کا انکار کیا ہے، اس نے دین و شریعت کے تمام ہونے، کامل ہونے، اکمل ہونے کا انکار کیا ہے۔ یہ عقیدہ اتنا ضروری عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آپ کی نبوت کو، آپ کی نبوت کو نبوتوں کے اوپر مہر ماننا، آپ کو نبیوں کا حاتم ماننا، اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ رب تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسان عظیم فرمایا، شریعت کو اعلیٰ صورت میں، اکمل صورت میں، کامل صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ مکمل فرما دیا۔ اور جس نے یہ بات خیال کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ شریعت اپنی کامل صورت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل وجود کے اوپر مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، بعثت انا وفاعۃ کہاتین، اللہ کے نبی نے اپنی دو انگلیوں کو بلند فرمایا، کہا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کے مانند ہیں۔ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی موجود نہیں ہے، اس طرح مجھ محمد الرسول اللہ اور قیامت کے درمیان کوئی دوسرا نبی موجود نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ، آپ نے مشہور روایت سنی ہوگی، کائنات کے امام نے کہا میری اور باقی انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک محل بنایا، بڑا اعلیٰ بنایا، بڑی شان والا بنایا، بڑا کامل بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، اس پورے مکان کے اندر ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا، لوگ آتے اس کی رانائی کو دیکھتے، اس کی زیبائی کو دیکھتے، اس کے حسن کے تذکرے کرتے، اس کی شان کے تذکرے کرتے، لیکن جب اس اینٹ کی مکان کو، اس جگہ کو دیکھتے تو کہتے کیا وجہ ہے، اس کے اوپر تعجب کرتے کیا وجہ ہے، یہ ایک اینٹ کیوں چھوڑی گئی ہے؟ کہا میری مثال اس ایک اینٹ کی مانند ہے کہ جب وہ اینٹ اس ایک خالی جگہ میں داخل ہو جائے تو کسی دوسری اینٹ کے گھسنے کی گنجائش ہے، اور کسی دوسری اینٹ کے گھسنے کی گنجائش ہو سکتی؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کائنات کا امام وہ نبی آخر الزمان ہے، وہ آخری نبی، وہ رسول۔ اور آج میں قادیانیوں کو بھی مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں اور دعوت دینے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، جاؤ کسی دانا و بینا سے پوچھو، ہمارا عقیدہ تو ہم اہل السنہ کی کتابوں سے پیش کریں گے، اور
قاضی عیاض نے الشفا کے اندر اور دیگر بے شمار ائمہ نے اپنی سیرت میں لکھی گئی کتابوں کے اندر نبی کے حسن کو اس کی نبوت کی دلیل لکھا ہے. نبی حسین ہوتا ہے، اس کے نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہوتی ہے کہ نبی کبھی بدصورت ہو سکتا، عیب والا ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان، آپ کا مقام کیا بیان کروں. ابو ہریرہ کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا آپ کا چہرہ اتنا حسین تھا کأن الشمس یجری علی وجہہ، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے محمد رسول اللہ کے چہرے کے اوپر سورج گردش کرتا ہو، اتنا خوبصورت چہرہ. یہ کائنات کے امام آپ کا حسن ہے. اور کائنات کے امام کا حسن دیکھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کائنات کا امام مدینہ میں پہنچتا ہے، آوازیں سنائی دیتی ہیں، کانوں سے آواز ٹکراتی ہے، رسول اللہ آئے ہیں، رسول اللہ آئے ہیں. لوگ نکلتے ہیں، رخ کرتے ہیں کائنات کے امام کو دیکھنے کے لیے. کہا میں نے خیال کیا میں بھی چلتا ہوں، کائنات کے امام کے چہرے کو دیکھتا ہوں. کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا. جب اللہ کے نبی کے چہرے کا نقشہ میری آنکھوں کے اندر بیٹھ گیا تو میں نے کیا پہچانا، فعرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. کہا میں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ حسین چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، قائد ابن قائد علامہ قیم الہی ظہیر. اور صحابہ نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس من وجہ واحسن من الخلق. کائنات کا امام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ عالی اخلاق والا تھا، سب سے زیادہ شان والا تھا. اور یہ نبی کون سا نبی ہے؟ ایک جیب میں گڑ، ایک میں مٹی کھا لیتا ہے، گڑ سے استنجا کر لیتا ہے. میں یہ بات اللہ کی قسم صرف تمسخر اڑانے کے لیے نہیں کر رہا اور تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے کر رہا ہوں. آ جاؤ محمد الرسول اللہ کا چہرہ، جاؤ کتب احادیث سے پڑھ کے دیکھو، کتب سیرت سے پڑھ کے دیکھو، رسول اللہ کے اخلاق پڑھ کے دیکھو، آپ کی شان پڑھ کے دیکھو. اعلان کر اٹھو گے محمد الرسول اللہ کائنات کا امام ہے. محمد الرسول اللہ کا وجود کسی جھوٹے کا وجود نہیں ہو سکتا ہے. اور میں گناہگار آؤ تم سے کہتا ہوں، جاؤ اپنے نبی کو اپنے کتابوں سے پڑھ کے دیکھ، اپنے نبی کو اپنی کتابوں سے پڑھ کے دیکھ. نبی پشین گوئی کرے، اللہ کی مدد اور تائید کائنات کے انبیاء کو حاصل ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام ان کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی. ہمارے نبی نے جو پشین گوئیاں کی آج بھی پوری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. کائنات کے امام نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا یہ عرب کے پہاڑوں کے اوپر سبزہ اگائے گا، اور ہم نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اسی زمانے کے اندر ان پہاڑوں کے اوپر سبزہ اگتا ہوا دیکھا. اور تمہارے نبی نے کہا میری اس سے شادی ہوگی، اس کی ماننے والی اسی نے شادی سے انکار کر دیا. ماننے والی بھی تیری اور شادی سے انکار کر دیا. مانا کیا ہے؟ مانا یہ ہے نبی تو اس نے بھی مان لیا لیکن شادی کے قابل اس نے بھی نہیں مانا ہے کہ شادی بھی بندہ کسی کو کچھ دیکھ کے کرتا ہے. اور لوگوں میں یہ بات
اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ختم نبوت پہ ہر زمانے میں، ہر دور میں حملوں کی کوشش کی گئی، علماء میدان میں نکلے، کائنات کے امام کے فرمان کی پیروی کرتے رہے۔ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ میرے صحابہ سن لو، میرے زمانے، میرے ان قریب میری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو دعویٰ کریں گے نبوت کا، دعویٰ کریں گے نبوت کا، سن لو وہ کذاب و دجال ہوں گے۔ میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی دنیا سے ابھی گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی دنیا سے گئے، نبوت کا اعلان کیا گیا۔ کائنات کے امام کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والا چاہے اسود عنسی ہو، چاہے کوئی دوسرا ہو، آج تک اعلان نبوت ہوتا رہا۔ ہم نے کہا اسود عنسی ہو، بہاء اللہ ہو، شجاع ہو، یوسف کذاب ہو، علی محمد باب ہو، راشد العلی ہو، مرزا غلام احمد قادیانی ہو، لانتے برس سکتی ہیں، لیکن کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ اور کوئی نبی آ سکتا؟ کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ پھر جو کائنات کے امام کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہو، ہم ایسے بدبخت و لعین کو بھی قبول کر سکتے؟ ان کو قبول کر سکتے؟ ابھی مسجدوں کی نا ایک فہرست شائع ہوئی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، فہرست میں لکھا سنی اہل سنت بریلوی، اہل سنت دیوبند، اہل الحدیث، اہل تشیع، نیچے لکھا ہے ادرز۔ اور یہ ادرز کون ہیں؟ یہ ادرز کون ہیں؟ ہمیں بتلاؤ۔ اگر کسی بھی سازش کے تحت ان کے معبدوں کو، ان کے معبدخانوں کو، ان کے پلید معبدخانوں کو تم مساجد و مدارس کے ساتھ تحریر کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم ختم نبوت کے پہرے دار ایسا ہونے دیں گے؟ ایسا ہونے دیں گے؟ اور یہ سازشیں کوئی آج کی نہیں ہیں، کوئی آج کی نہیں ہے۔ ہر دور میں عمران خان کا زمانہ آیا، کبھی میاں عاطف قادیانی کے حوالے خزانوں کی چابیاں کرنے کی باتیں کی گئی۔ آج یہ جو مریم کا بابا ہے، اس نے بھی کہا تھا قادیانی ہمارے بھائی ہیں۔ او اہل حدیثو، آج تمہیں غیرت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی کل کی بات ہے یا پرسوں کی، خواجہ آصف بولا ہے مدارس کے بارے میں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں سے دہشت گردی اور جناب پتہ نہیں کس کس کی ایما کے اوپر کیا کیا پڑھایا گیا ہے۔ مدرسے سارے جو ہیں وہ قبضوں کی زمینوں پہ اسلام آباد میں بنے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی ہے، یہ ان لوگوں کی ذہنیت ہے۔ اور مجھے حیا آتی ہے جب ہمارے بعض دوست کہتے ہیں کیا ہوا ہے جو حکومت نے 25,000 کا اعلان کیا ہے، کیا اس میں پہلی مرتبہ حکمرانوں نے مسجدوں مدرسوں کے بارے میں سوچا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تمہیں کہاں پہ ہم اپنی عقلوں پہ ماتم کریں، کہاں پر روئیں کہ آج اگر یہ مدارس و مساجد سے اتنے مخلص تھے تو خواجہ آصف کے بیان کا مطلب کیا ہے؟ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، بتلاؤ اگر یہ مساجد و مدارس سے مخلص ہیں تو خواجہ آصف کے بیان کا مطلب سمجھا دو۔ اور خواجہ آصف کا بیان آج یہ ہے، اور جس وقت یہ حزب اختلاف میں تھا، اپوزیشن کے اندر موجود تھا، اس وقت مساجد و مدارس کی تعریفیں اور بے غیرت اتنے ہیں، جس بیانیے کو آج وجہ تنقید بنایا ہے، اسی بیانیے کو کل وجہ تعریف تھا۔ کل وہی بیانیہ تعریف کی سبب تھا، آج وہی بیانیہ مذمت کا سبب ہے۔ اور میں
آج اہل حدیثو تم سے ترلا لینے کے لیے آیا ہوں، چھوڑ دو ان کی جانیں اور نکل آؤ ان کی غلامی سے باہر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ آج تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے، آج تمہاری قربانیوں کی ضرورت ہے، اور یہ مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اللہ کی قسم پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کے دین کا غلبہ، رب کی توحید کا نفاذ، اللہ کے حکم کی تنفیذ، حکم بمانز اللہ کی زمین پہ نفاذ، اس کی جد و جہد کرنا، اس کو لاگو کرنا، اسلام کو اس ملک پر اور پوری دنیا پہ حکمران دیکھنا، حکمران بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی طرح حق ہے جس طرح عبادت صرف اللہ کا۔ اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ قرآن مجید اٹھاؤ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن اٹھاؤ، قرآن کہتا ہے، اور قرآن مجید تم سے پکار پکار کر کہتا ہے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ اور قرآن تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے، قرآن تم سے بلا بلا کر کہہ رہا ہے، افحکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ لوگ جاہلیت کے حکموں کی دعوت دے رہے ہیں، جاہلیت کے نظاموں کی باتیں کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کے نظام کی، اس کی حکمرانی کی بات کرنے والے آج کہاں پر ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور یہ کس نے کرنا ہے؟ مریم نواز نے کرنا ہے، اور مریم نواز نے کرنا ہے کہ عمران خان نے کرنا ہے؟ یہ پتہ ہے کس نے کرنا ہے؟ یہ اسی نے کرنا ہے کہ جس کے سینے کے اندر رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کی تڑپ موجود ہوگی، جس کے سینے کے اندر اللہ رب العزت، رب تعالیٰ کے دین، اس کا اعلیٰ اس کے سینے میں موجود، اور جن کے دلوں کے اندر رب تعالیٰ کا خوف موجود نہ ہو، جن کے دلوں کے اندر رب تعالیٰ کے دین کی برتری موجود ہی نہ ہو، جو انگریز کی غلامی کے بدلے حاصل ہونے والے اقتدار کو اپنے لیے وجہ افتخار سمجھتے ہوں، اللہ کی قسم ایسے انگریز کے غلاموں سے اس کی توقع کی جا سکتی۔ اور انشاءاللہ ہم اس ملک میں آئینی دستوری انشاءاللہ لفاظ اسلام کی جد و جہد کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس ملک کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی کی آواز بلند کریں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کو جا جا کر بتلاؤ اور یہ مسئلہ سمجھاؤ، لوگوں کو پیغام دو، رب تعالیٰ کا دین غالب آنا چاہیے، رب کا نظام غالب آنا چاہیے۔ آج فلسطین میں مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے ہو، سوڈان میں مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے ہو، اراکان میں مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے ہو، کشمیر میں مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے ہو، برما کا مسلمان کٹ رہا ہے۔ کیا آج تجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ یہ اسلام یہ غلبہ پا کر رہنے والا ہے، جس نے عزت کے ساتھ قبول کیا وہ بھی عزت والا بن جائے گا، اور جس نے اس کو عزت سے قبول نہ کیا وہ ذلیل ہو جائے گا، اسلام غالب آ کے رہے گا۔ اللہ تو اسلام کا غلبہ ہمیں دیکھنا نصیب فرما، اور اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنا نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔